میرے بچوں السلام علیکم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے چگلی کھانے والا۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک چگل خور رہتا تھا۔ اسے چگلی کھانے کی بہت بری عادت تھی۔ جب تک وہ کسی کی چگلی نہ کھا لیتا اسے چین نصیب نہ ہوتا تھا۔ اس وجہ سے گاؤں میں اسے کوئی نوکر رکھنے پر تیار نہ ہوتا تھا۔ آخر بھوک سے تنگ آ کر اس نے اپنا گاؤں چھوڑ دیا۔ چلتے چلتے وہ ایک اور گاؤں میں جا پہنچا۔ یہاں اسے کوئی نہ جانتا تھا۔ وہ ایک کسان کے پاس اس شرط پر ملازم ہو گیا کہ وہ تنخواہ نہیں لے گا، صرف روٹی کپڑا لے گا۔ اس کے علاوہ ہر 6 ماہ بعد اسے کسان کی ایک چگلی کھانے کی اجازت ہوگی۔ چگل خور بڑی محنت سے کام کرتا رہا۔ وقت گزرتا گیا اور کسان یہ شرط بھول گیا۔ ادھر چگل خور بڑی بے چینی سے وقت گزرنے کا انتظار کرتا رہا۔ آخر خدا خدا کر کے 6 ماہ گزر گئے۔ اب وہ شرط کے مطابق کسان کی چگلی کھا سکتا تھا۔ ایک دن کسان اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی۔ یہ دیکھ کر چگل خور اس کی بیوی کے پاس گیا اور بڑا ہمدرد بنتے ہوئے کہنے لگا، کسان کوڑی ہو گیا ہے اور اس نے اب تک یہ بیماری تم سے چھپا رکھی ہے۔ وہ بڑی حیران ہوئی اور بولی، مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کوڑی ہو گیا ہے؟ چگل خور نے بتایا کہ کوڑی کا جسم نمکین ہو جاتا ہے۔ اگر اپنی تسلی کرنا چاہو تو کسان کے جسم کو چاٹ کر دیکھ لو۔ کسان کی بیوی چگل خور کی باتوں میں آ گئی۔ اس نے کہا، وہ کل کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی تو کسان کے جسم کو چاٹ کر ضرور دیکھے گی۔ چگل خور کسان کی بیوی سے یہ باتیں کر کے سیدھا کھیتوں کی طرف گیا۔ کسان کھیتی باڑی کے کاموں میں لگا ہوا تھا۔ چگل خور کسان کے پاس پہنچا اور اس سے کہنے لگا کہ تم ادھر کھیتوں میں کام کرتے پھر رہے ہو اور تم ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ کسان بڑا حیران ہوا۔ چگل خور نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ تو پاگل پن میں آدمیوں کو کاٹنے دوڑتی ہے۔ کسان کام کاج چھوڑ کر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ نوکر ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، اسے اس قسم کا جھوٹ بولنے کی کیا پڑی؟ چگل خور نے اسے پریشان دیکھ کر کہا کہ تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو اس وقت دیکھ لینا۔ جب چگل خور نے یہ جان لیا کہ کسان اس کی باتوں میں آ گیا تو وہاں سے اٹھ کر کسان کے سالوں کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ایک دوسرے گاؤں میں رہتے تھے۔ چگل خور نے انہیں بتایا کہ تم یہاں مزے کر رہے ہو اور تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو روزانہ بڑی بے دردی سے مارتا ہے۔ انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ ہماری بہن نے تو کبھی نہیں بتایا۔ چگل خور نے کہا، وہ بیچاری شرم کے مارے تمہیں کچھ نہیں بتاتی۔ انہوں نے کہا، ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر لیں؟ چگل خور فوراً بول پڑا کہ اگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہو تو کل دوپہر کو کھیتوں میں آ کر دیکھ لینا۔ وہ یہ بات سن کر لال ببوکا ہو گئے۔ انہوں نے چگل خور سے کہا کہ کل ہم کھیت میں چھپ کر یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ چگل خور وہاں سے رخصت ہو کر سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس پہنچا۔ چگل خور ان سے کہنے لگا کہ تم اچھے ماں جائے ہوئے ہو۔ تمہارا بھائی ہر چوتھے روز اپنی بیوی کے بھائیوں سے پٹتا ہے اور تمہیں اس کی کوئی خبر نہیں۔ کسان کے بھائی غصے میں سے تل ملا اٹھے۔ چگل خور نے یقین دلانے کی خاطر ان سے بھی کہا کہ کل دوپہر کو کھیتوں میں آ کر دیکھ لینا۔ دوسرے دن کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں گئی۔ روٹی رکھ کر وہ کسان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کسان بڑے غور سے اس کی حرکتوں کو دیکھنے لگا۔ بیوی نے روٹی قریب کرنے کے بہانے کسان کے اور نزدیک ہونے کی کوشش کی۔ اس پر کسان ذرا پیچھے کھسک گیا۔ اب بیوی کو یقین ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ کسان نے روٹی لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے جھپٹ کر کسان کی کلائی پکڑ لی۔ کسان اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ بیوی ایک بار پھر آگے بڑھی اور زبان نکال کر کسان کو چاٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ کسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ کسان کے سالے قریبی کھیت میں چھپے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر باہر نکل آئے اور کسان پر ٹوٹ پڑے۔
ایک دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے بھائی بھی میدان میں اتر پڑے، سب نے ایک دوسرے کو اتنا مارا کہ خون میں نہا گئے۔ آخر ادھر ادھر کر کے لوگوں نے آ کر انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا۔ جب ان کا غصہ قدرے کم ہوا تو لوگوں نے لڑنے کی وجہ دریافت کی، سب نے اپنی اپنی بات بتائی۔ معلوم ہوا کہ یہ سب چغل خور کی کارستانی ہے۔ وہ سب اس کی تلاش میں نکلے، لیکن اس وقت تک چغل خور وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں دور جا چکا تھا۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ چغل خوری ایک نہایت برا کام ہے۔ چغل خور کو اللہ سخت سزا دیتا ہے اور قیامت کے روز وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ پیارے بچوں، یتھ لیسنہِ چھُ اَسہِ ناو چُگلی کھانے والا۔ یُس زن یہِ چُگٕلۍ کھٮ۪نہٕ وول چھُ آسان، یہِ چھُ اَسہِ پتہ چُگٕلۍ کھیٚنۍ کیٛاہ گٔے۔ یعنی کہِ اکھ أکۍ سٕنٛز کتھ وَنٕنۍ بیٚکِس جایہِ، یتھ ادلہٕ بدل وَنُن، ییٚمۍ تہِ موٚنمُتٕے آسہِ کینٛہہ تہٕ تہِ وَنُن، اَپزِس پٮ۪ٹھ بناوٕنۍ کانٛہہ کہانی، تتھ چھِ وَنٕنۍ اَتھ یہِ ہسا گٔے چُگٕلۍ کھیٚنۍ۔ دَپان پرٛانہِ زمانٕچ اکھ کتھ چھِ گٔمٕژ کہِ أکِس گامس منٛز ہسا اوس اکھ چُگل خور روزان۔ ییٚمِس اوس عادت، یہِ اوس ہمیشہِ اوس أمِس یہِ عادت بُرٕ عادت گوٚمُت کہ یہ اوس چُگٕلۍ کھٮ۪وان۔ جب تک وہ کسی کی چگلی نہ کھا لیتا، یوتانۍ نہٕ کٲنٛسہِ ہٕنٛز چُگٕلۍ کھیٚیہِ کینٛہہ، اسے چین نصیب نہ ہوتا تھا، تٔمِس اوس نہٕ یِوان آرام توٚتانۍ کینٛہہ۔ اس وجہ سے گاؤں میں اسے کوئی نوکر رکھنے پر تیار نہ ہوتا تھا۔ اَمہِ وجہ کِنۍ اوس نہٕ گامس منٛز کٕہٕنۍ سُہ شخص یُس تیار اوس أمِس نوکر تھاونہٕ خٲطرٕ۔ آخر بھوک سے تنگ آ کر اس نے اپنا گاؤں چھوڑ دیا۔ اَمہِ پتہٕ ییٚلہِ أمِس کٲنٛسے روٹی نوکر تہٕ یہِ گوٚو مجبور یہ گام تراؤنہٕ خٲطرٕ۔ چلتے چلتے وہ ایک اور گاؤں میں جا پہنچا۔ پکا پکا ووت یہِ بیٚکِس گامس منٛز۔ یہاں اسے کوئی نہ جانتا تھا، اتھ گامس منٛز اوس نہٕ أمِس کٕہٕنۍ زانان۔ وہ ایک کسان کے پاس اس شرط پر ملازم ہو گیا کہ وہ تنخواہ نہیں لے گا۔ یہ گوٚو اتھ شرطس پٮ۪ٹھ أمِس کسانس نش دوٚپنس بہٕ ہسا بیٚہمہٕ ژےٚ نش نوکر، مگر تنخواہ نِمہٕ نہٕ بہٕ کینٛہہ، صرف روٹی کپڑا لے گا، صرف ٲسۍ زِ مےٚ پلو سُوان، بیٚیہِ ٲسۍ زِ مےٚ دِوان کھٮ۪ن چٮ۪ن۔ اس کے علاوہ وہ ہر 6 ماہ بعد اسے کسان کی ایک چگلی کھانے کی اجازت ہوگی۔ تو مگر شرط چھِ میون یہِ بہٕ نِمے نہٕ تنخواہ کینٛہہ، مگر 6 رٮ۪تھ پتہٕ ہسا پرٛٮ۪تھ 6 رٮ۪تھ پتہٕ ہسا آسے بہٕ چٲنۍ اکھ چُگٕلۍ کھٮ۪وان، اتھ خٲطرٕ دِ مےٚ اجازت۔ چُگل خور بڑی محنت سے کام کرتا رہا۔ چُگل خورن کٔر زبردست محنت سۭتۍ لوگ یہ کام کرنے۔ وقت گزرتا گیا، وقت گزریا اور کسان یہ شرط بھول گیا۔ زمیندارس گوٚو بچارس یہ شرط گوٚیس مٔشِتھ۔ ادھر چُگل خور بڑی بے چینی سے وقت گزرنے کا انتظار کرتا رہا۔ چُگل خور اوس بیٚکہِ اَنٛدٕ کران کٲم، سُہ اوس بڑٕ بے چینی سان، تٔمِس اوس نہٕ غذا شرٛپٲنی توٚتانۍ یوٚتانۍ چُگٕلۍ کھیٚیہِ۔ وۄنۍ اوس أمِس 6 رٮ۪تن پیارُن تہٕ یہِ چھُ بے چینی سۭتۍ وقت دپان یہِ کر گُزرِ۔ آخر کار أمۍ کوٚر خدا خدا کٔرِتھ گوٚو یِم 6 رٮ۪تھ گُزریٛاے تہٕ وہ اوس شرط مطٲبق اوس یہِ کسان سٕنٛز چُگٕلۍ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ تیار۔ ایک دن کسان اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ اکہِ دۄہ چھُ یہِ زمیندار وۄتھان، یہِ چھُ پنٕنۍ ڈورِس منٛز کٲم کران اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی۔ أمِس ٲس گرِ خانٛداری کُنسٕے زٔنِس۔ أمۍ چُگل خورن یُتھُے أمۍ سٕنٛز یہِ خانٛداری وٕچھ کُنسٕے زٔنِس چھِ، یہِ گوٚو أمِس نِش تہٕ بڑٕ ہمدرد بٔنِتھ گوٚو أمِس ووٚننس، دوٚپنس کسان کوڑی ہو گیا ہے، کسان ہسا چھُ کوڑی گوٚمُت، أمِس ہسا چھِ بٮ۪مٲرۍ لارمٕژ، کوڑٕچ بٮ۪مٲرۍ ہسا چھِ أمِس لارمٕژ، یعنی کہِ یہِ ہسا چھِ یہ میٛٲنۍ بٮ۪مٲرۍ ہسا چھِ أمِس لاریمٕژ اور اس نے اب تک یہ بیماری تم سے چھپا رکھی ہے۔ تٔمۍ چھِ یہِ بٮ۪مٲرۍ وٕنیُک تام ژےٚ نِش چھُپٲومٕژ۔ وہ بڑی حیران ہوئی اور بولی مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کوڑی ہو گیا۔ یہ گٔے بڑٕ حٲران۔ أمۍ ووٚنُس واپس أمِس چُگل خورس، دوٚپنس مےٚ کِتھ کٔنۍ بیٚیہِ کہ ژٕ چھُکھ پوٚز ونان کہ مےٚ چھُ گوٚمُت، سُہ چھُ کوڑی گوٚمُت۔ چُگل خور نے بتایا کہ کوڑی کا جسم نمکین ہو جاتا ہے۔ أمۍ ووٚننس، دوٚپنس کوڑی سُہ تہٕ چُگل خورن دوٚپنس ژےٚ ہسا تیٚلہِ یِتھ کٔنۍ فکرِ، کوڑی یُس انسان چھُ آسان أمۍ سُنٛد جسم چھُ آسان نمکین۔ نمکین کیٛاہ گوٚو؟ نمکین گوٚو نُنہٕ نُنہٕ ماز یتھ آسہِ۔ اگر اپنی تسلی کرنا چاہو تو کسان کے جسم کو چاٹ کر دیکھ لو۔ اگر ژےٚ پانس تسلی چھِ کرٕنۍ ژٕ کٔرزِ کٲم، ژٕ گٔژھزِ أمِس پننِس خاندارس یعنی کسانس أمِس لیٖزِ جسمس۔ کسان کی بیوی چُگل خور کی باتوں میں آ گئی۔ أمِس زمیندار سٕنٛز یہِ خانداری آئی أمِس چُگل خور سٕنٛدِ کتھن منٛز۔ اس نے کہا وہ کل کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی تو کسان کے جسم کو چاٹ کر ضرور دیکھے گی۔ أمۍ ووٚن أمِس، دوٚپنس بہٕ ہسا گژھٕ صبح ضروٗری کھیتن منٛز تہٕ بہٕ ہسا کر
أمۍ سُنٛد جسم چاٹ بہٕ پتہٕ وٕچھ بہٕ ضروٗری یہ چھا کوڑی گوٚمُت کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ چُگل خور کسان کی بیوی سے یہ باتیں کر کے سیدھا کھیتوں کی طرف گیا چُگل خور نے تٔمِس کسان سٕنٛزِ خانٛداری ووٚن یِمہٕ کتھٕ تہٕ اَمہِ پتہٕ ووٚتھ یہِ گوٚو یہِ کھیتن منٛز أمۍ وٕچھ یہِ کسان یہِ ہسا چھُ پننہِ اتھ کھیتی باڑی منٛز زبردست مشغوٗل تہٕ أمۍ ووٚن أمِس دوٚپنس یُتھُے أمِس نِش ووت یہِ چُگل خور أمۍ ووٚن أمِس زٔمیٖندارس دوٚپنس ژٕ چھُکھ ییٚتہِ کٲم کران ژٕ چھُکھ صرف کامہِ منٛز لوٚگمُت ژےٚ چھُے نہٕ پتہ کہِ پٔتۍ کِنۍ کیٛاہ گژھِ ژےٚ چٲنۍ خانٛداری یُس زن چھِ سۄ ہسا گٔے پاگل کسان گوٚو حٲران أمۍ ووٚنُس دوٚپنس یہِ یقیٖن دِلاونہٕ خٲطرٕ کوٚر چُگل کھورن أمِس دوٚپنس بہٕ ہسا چھُسے وَنان پوٚز تہٕ یُس سُہ ہسا چھُ پاگل پانس منٛز ہسا وٕچھ اگر ژٕ وٕچھکھ چٲنۍ خانٛداری ہسا پاگل پانس منٛز واریاہن یُس ہسا تٔمِس بٕتھِ چھِ لگان سُہ چھُ تٔمِس یہِ ہسا یہِ ژٔپۍ ہٮ۪وان کسان کام کاج چھوڑ کر سوچ میں پڑ گیا أمِس پیٚیہِ کٲم ترٲوِم أتھۍ تہٕ یہِ لوٚگ بِچار سونچنہِ أمۍ سُہ وٕچھ دِلس منٛز کہ نوکر چھُ وَنان پوٚزٕے اسے اس قسم کا جھوٹ بولنے کی کیا پڑی أمِس کیٛاہ مجبوٗری یوٗت اپُز وننٕچ أمِس کیٛاہ گژھِ اَمہِ سۭتۍ چُگل خور نے اسے پریشان دیکھ کر کہا کہ تمہیں میری بات پر یقین نہیں کل جب وہ کھانا لے کر آئیں گے تو اس وقت دیکھ لینا أمۍ ووٚن أمِس کسانس دوٚپنس اگر نہٕ ژےٚ میانہِ کتھِ پٮ۪ٹھ بروسہٕ چھُے کینٛہہ تہٕ صُبحس وٕچھزِ ژٕ یُتھُے سُہ ژےٚ بتہٕ ہٮ۪تھ یی تمہِ ساتہٕ وٕچھزِ ژٕ تٔمۍ سٕنٛز حرکت تہٕ ییٚلہِ چُگل کھورن یہِ باسیٛو أمِس کہِ زٔمیٖندار تہِ آو میانہِ کتھن منٛز یہِ ووٚتھ اَتہِ پٮ۪ٹھ تہٕ گوٚو أمِس زٔمیٖندار سٕنٛدٮ۪ن ہہر لال نِش یتھ وَنان چھِ أسۍ سالوں کے پاس پہنچ گیا ہہر لال نِش أمِس خانٛدارِ ہٕنٛدٮ۪ن بایَن نِش تہٕ ووٚننکھ تِم ٲسۍ بیٚکِس گامس منٛز روزان دوٚپنکھ أمۍ چُگل کھورن دوٚپنکھ تُہۍ چھِو مزٕ کران ییٚتہِ عٲش چھِو کران تہٕ ہُہ تہِ چھُ تُہُنٛد بیمہٕ لال سُہ ہسا چھُ تُہٕنٛزِ بیٚنہِ روزان یعنی کہِ دۄہے دۄہ دۄہ چھِ تٔمِس سُہ تفتیش کران تہٕ زبر بے دردی سان چھِ تٔمِس یہِ ہسا یہِ لایان تہٕ تِم گٔے حٲران دوٚپکھ تہٕ مگر اَسہِ نہٕ ووٚن نہٕ بیٚنہِ زٕہٕنۍ یہِ دٔلیٖل چُگل کھورن ووٚننکھ دوٚپنکھ وہ بیچاری شرم کے مارے تمہیں کچھ نہیں بتاتی تٔمِس ہسا چھُ شرم گژھان سُہ کیٛاہ وَنیو تۄہہِ سُہ چھُ یہِ ہسا یہِ منشا وۄنۍ کیٛاہ وَنہِ سُہ باین ہٕنٛدۍ مےٚ ہسا چھُ خانٛدار لایان تہٕ یِمو ووٚن حظ دوٚپُس أسۍ کِتھ کٔنۍ کرو چانہِ کتھِ پٮ۪ٹھ یقیٖن چُگل کھورن بدلٲو بولی پنٕنۍ تہٕ ووٚننکھ دوٚپنکھ اگر تُہۍ پننیو أچھو سۭتۍ یژھان چھِو وٕچھُن تہٕ صُبحس دُپہرس بٲگۍ گٔژھِو تُہۍ تہٕ تُہۍ وٕچھِو کھیتن منٛز تہٕ پانے وٕچھِو تُہۍ پنُن منظر امیُک تہٕ وہ یہ بات سن کر لال ببوکا ہو گئی تم گئے زبردست غصہٕ آو تمن زبردست شرارت کھوٚت تمن ؤتھۍ انہوں نے چگل کھور سے کہا کہ کل ہم کھیت میں چھپ کر یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے یِمو ووٚن أمِس چگل کھورس دوٚپُس یہِ وٕچھو أسۍ صُبحس پننیو أچھو چگل کھور وہاں سے رخصت ہو کر سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس پہنچا چگل کھور ان سے کہنے لگا کہ تم اچھے ماں جائے ہوئے ہو تمہارا بھائی ہر چوتھے روز اپنی بیوی کے بھائیوں سے پڑتا ہے تو یہ ووت چگل کھور گوٚو رخصت نیوٗن أمِس کِسانس نِش ووٚتھ أمۍ سٕنٛدِ بایہِ نِش گوٚو دوٚپنکھ تہٕ تُہُنٛد بوے یُس زن چھُ سُہ ہسا چھُ پرٛٮ۪تھ دۄہ چھُ سُہ پننٮ۪ن ہہر لالن نِش چوب کھٮ۪وان تہٕ تۄہہِ چھُنہٕ اَمِچ خبرٕے کینٛہہ أمِس کِسان سٕنٛدۍ یِمن بایَن گوٚو زبردست امیُک شرارت تِم وٲتۍ زبردست شرارتس منٛز تہٕ تِمو دوٚپ أسۍ ہسا گژھو صُبحس أسۍ وٕچھو پننہِ أچھو سۭتۍ کھیتن منٛز یہِ ژٕ وَنان چھُکھ یہِ چھا پوٚز کِنہٕ کِہیٖنۍ شُکریہ أسۍ پرو امیُک دوٚیِم حِصہٕ پرو أسۍ پگاہ